سورہ توبہ کیسٹ نمبر 64۔ آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ سورۃ التوبہ کی ان آیات مبارکہ میں جیسا کہ الحمدللہ ہم نے سابقہ آیات میں پڑھا تھا، کیونکہ یہ سورۃ توبہ بھی ہے اور سورۃ براء بھی ہے، مشرکین سے برات کا اعلان، اور اسی طرح اس سورت کا نام فاضحہ یعنی منافقین کے راز کھول کے ان کو رسوا کرنے والی بھی ہے۔ جیسا کہ سابقہ آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، کہ منافق مرد اور عورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں۔ اور منافقوں کی صفت کیا ہے کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ بھلائی سے روکنے والے، برائی کا حکم کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھوں کو باندھنے والے، اللہ کو بھولنے والے۔ اللہ پاک نے پھر ان کو بھلا دیا، اور اس کے بعد اللہ نے جزائے اعمال منافقین کی ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے منافق مرد ہیں یا عورت، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نار جہنم، وہ ہمیشہ اس میں۔ ان کے مقابلے پہ پھر اللہ نے مومنوں کی صفت بیان کی کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، مومن مرد اور عورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں سے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور سب سے بڑا رشتہ ایمان ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کے مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی۔ اس کی میرے آقا نے، سرکار دو عالم نے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے مثال دی وشبک بین اصحابہ، فرمایا مومن ایسے ہیں جیسے ایک بنیان ہوتی ہے، دیوار ہوتی ہے، کہ جیسے اینٹیں ایک دوسرے کو سہارا دے کے روکے کھڑی ہیں، اسی طرح مومن ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال ایسی ہے کل جسد الواحد، کہ جیسے بندے کا ایک جسد ہے، اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو پاؤں تک محسوس کرتا ہے، اسی طرح مومن کو مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں کہیں تکلیف ہو تو سارے مومنوں کو تکلیف ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مومنوں کا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ کی نمازیں قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ رسول کی فرما برداری کرنے والے،
اور اللہ نے پھر ان کے لیے بھی ایسے ٹھکانے تیار کر رکھے ہیں، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور بہترین مساکن ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان پر اللہ کی رضا حاصل، اور اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے ایمان والو، جنت والو، اور کوئی چیز چاہیے تم کو؟ وہ کہیں گے یا اللہ اس کے بعد اور کون سی نعمت بچ گئی ہے جو ہمیں نہیں ملی؟ ہمیں تو اتنی نعمتیں مل گئی ہیں کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرمائیں گے آج میں تم کو ایسی نعمت دیتا ہوں جو پہلے تم کو کبھی نہیں ملی۔ اب وہ حیران ہوں گے کہ وہ کون سی ایسی نعمت ہے؟ فرمایا احل علیکم رضوانی، آج میں تم پر اپنی رضا اتارتا ہوں، اور ایسی رضا کہ آج کے بعد پھر ناراض بھی نہیں ہوں گا تم سے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے علماء اور محدثین کا اتفاق ہے کہ ساری دنیا میں میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل مخلوق جو ہے وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ صحابہ جو ہیں اللہ نے ان کو جو سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ کہہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ رضا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اگر مل جائے تو گویا سب کچھ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات کیوں ذکر کیے جاتے ہیں یاد رکھیں، تاکہ ہر مسلمان قرآن پڑھنے کے بعد اپنا محاسبہ خود کرے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا حساب خود کر لو اس دن سے کہ تمہارا حساب شروع ہو جائے، اور یہ دیکھے کہ میرے اندر مسلمانوں والی صفات ہیں یا منافقوں والی صفات۔ اور اگر تو وہ دیکھتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ برائی پھیلا رہا ہے، وہ بے حیائی پھیلا رہا ہے، وہ عریانی و فحاشی پھیلا رہا ہے، وہ دنیا میں سب سے بڑے جتنے گناہوں کے کام ہیں، شراب ہے، زنا ہے، عریانیت ہے، فحاشیت ہے، مخدرات ہیں، منشیات ہیں، ہر برا کام پھیلا رہا ہے، یہ منافقوں کی صفت ہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح اگر وہ دیکھتا ہے کہ ماشاءاللہ دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے، گھر گھر میں، مسجد مسجد میں، ایک ایک گلی میں، کوچے کوچے میں لوگ بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں، نماز کی طرف بلا رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف بلا رہے ہیں، تو یہ علامات ایمان ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن جو ہمیں واقعات بتلاتا ہے وہ ہمارے عبرت پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور ان آیات کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، میرے پاک نبی آپ کفار سے بھی جہاد کریں اور ان منافقین اعتقادی سے بھی جہاد کریں اور ان پہ سختی فرمائیں۔ یہ دنیا میں اسی سختی کے لائق ہیں، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے ایک خاص واقعے کا ذکر فرمایا کہ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ آپ کی خدمت میں آ کر قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بڑے غلط لفظ کہے تھے۔ تو ایک صحابی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ جلاس نے یہ بات کی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس کو بلایا اور عصر کی نماز کے بعد اپنے منبر نبوی کے قریب کھڑے ہو کے فرمایا کہ تم قسم کھاؤ کہ تم نے یہ بات کی ہے کہ نہیں کی؟ اس نے کہا حضور میں قسم کھاتا ہوں میں نے یہ بات نہیں کی، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے آ کر آپ کو جھوٹی خبر دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناراضگی ہوئی اور آپ نے جلاس کو سچا مان لیا اور خبر دینے والوں کو جھوٹا مانا۔ جب خبر دینے والا سچا صحابی ہے بیچارہ، اس نے تو صحیح خبر دی تھی، وہ فوراً اللہ کے آگے فریاد گناہ ہوا کہ یا اللہ میں تو تیرے نبی کی نظروں میں جھوٹا ہو گیا،
میں تو سارے صحابہ کی نظروں میں جھوٹا ہو گیا، تو علیم بذات صدور ہے، جانتا ہے کہ میں نے سچی خبر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صادق کو سچا کر دیا، اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے بارے میں اللہ نے باخبر کر دیا کہ میرا بدری یہ جھوٹ بول رہا۔ باقی انہوں نے یہ باتیں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو اب وہ جلاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، باقی میں نے وہ بات کی تھی، اور جس صحابی نے آپ کو پہنچائی ہے وہ بالکل صحیح خبر ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں کیونکہ اللہ نے قرآن کی آیت میں توبہ کرنے کی گنجائش اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، تو اس نے توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے ہمیشہ دین اسلام پہ قائم۔ اور اسی طرح اللہ نے خبر دی کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی کہ منافقین نے ایک ارادہ کیا تھا میرے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب میرے آقا حبیب کبریا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو منافقین کی ایک جماعت نے پروگرام بنا لیا، تقریباً 19 آدمیوں کی جماعت۔ انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ راستے میں ایک جگہ آتی ہے، بالکل وہاں وادی جو ہے اور گھاٹی جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے اور بہت ہی مشکل راستہ۔ انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ ہم اپنی سواریوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں گے، اور ہم تو بظاہر مسلمان ہیں، ہم پر کوئی شک بھی نہیں کر سکتا، لیکن جب قریب ہو جائیں گے اور وہ مشکل گھاٹی آئے گی تو سرکار دو عالم پہ دھکا دے کے آپ کو اس غار میں گرا دیں گے۔ انہوں نے میرے آقا کی قتل کا پروگرام بنایا، اور اس وقت خدا کی شان یہ ہے کہ تمام صحابہ کا قافلہ جو ہے وہ آگے چلا گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو آگے چلاتے تھے اور آپ پیچھے رہتے تھے تاکہ پورے قافلے کی نگرانی کی جا سکے، تاکہ حضور اگر آگے چلے جائیں تو کیا پتا کہ پیچھے قافلے پہ کیا گزری۔ اس لیے یہ رحمت ہے، جو جہاں کی رحمت تھی، آپ کی یہ شفقت تھی، آپ کا صحابہ پہ محبت تھی کہ حضور اب خود نگرانی فرماتے سفر میں قافلے کی۔ اور اس وقت دو صحابہ میں سے حضرت عمار اور حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے ساتھ ہیں، اور وہ 19 آدمی جو ہے کچھ فاصلے پہ ہیں، اور انہوں نے اپنے چہرے جو ہے وہ کپڑے سے ڈاٹا باندھ کے چھپا رکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے باخبر کیا، حضور نے حکم دیا کہ عمار و حذیفہ ان کو جا کے للکارو اور ان کو بتاؤ کہ تم منافق ہو، تم حملہ کرنا چاہتے ہو ہمارے نبی پر۔ تو ان دونوں نے جب للکارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی للکارا تو وہ منافق بھاگ گئے۔ وہ جب بھاگ گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ حل عرفتم، تم پہچانتے ہو وہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ چہرے انہوں نے چھپائے ہوئے تھے، اس لیے ہم ان کو نہیں پہچان سکے، لیکن اس قسم کی سواریاں جو ہے، ایسے اونٹ جو ہے اور سواریوں کا یہ انداز جو ہے فلاں قبیلے کا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے جبریل علیہ السلام بھیج کے ان کے نام سے باخبر کر دیا ہے، وہ منافق تھے اور ان میں فلاں 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 نام بدام حضور نے بتلا دیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ اس بات کو اپنے تک محدود رکھنا، میں نہیں چاہتا کہ میں ان منافقین کو سزا دوں، کیونکہ اگر میں نے ان کو قتل کر دیا تو دور دراز تک یہ خبریں پھیل جائیں گی کہ اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، نام مجھے بدلا دیے گئے ہیں، ہم ان پہ سختی کریں گے، لیکن ابھی میں ان کے قتل کا فیصلہ نہیں کرتا۔ ان آیات مبارکہ کے بعد پھر انہی منافقین کے ایک اور واقعے کا ذکر ہے جو اللہ نے ان آیات مبارکہ میں فرمایا ہے، جو آج کے درس میں ہم نے پڑھی ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ
لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون وأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغیوب. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن پاک میں کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان لوگوں میں سے کچھ ایسی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے، اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ اگر تو ہمیں مال عطا فرمائے گا، یا اللہ اگر تو ہمیں امیر بنا دے گا، غنی بنا دے گا، اپنی رحمت و فضل عطا فرمائے گا، ہم تیرے راستے میں خیراتیں کریں گے اور ہم عباد صالحین میں شمار ہوں گے. اللہ نے فرمایا دیکھو کہ جب ہم نے ان کی طلب، ان کی درخواست کو سن کے ان کو مال عطا فرما دیا تو اب یہ بخیل بن گئے. تو اللہ تبارک و تعالی یہ واقعات بیان کر کے ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ دیکھو تم ایسے تو نہیں ہو گئے ہو کہ انسان پہلے غریب ہوتا ہے، کھانے کو محتاج ہوتا ہے، اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں چلا گیا، اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے، تو اب وہ بجائے اللہ کے حقوق ادا کرنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض زکوٰۃ ادا کرنے کے، صدقات واجبہ ادا کرنے کے بجائے بخیل بن جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ناشکرے ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں کو اللہ کی رضا و فرما برداری کے بجائے نافرمانیوں میں خرچ کرتے ہیں. حالانکہ قاعدہ تو یہ تھا کہ جب اللہ نے ہمیں نعمت دی تھی سب سے پہلے ہم اللہ کے حقوق ادا کرتے، اللہ کے حقوق کے بعد ہم اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرتے، اس کے بعد ہم اپنے جیران اور ہمسایوں کے حقوق ادا کرتے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے شہر کے فقراء و مساکین و یتامہ و بیواؤں کے حق ادا کرتے. لیکن دولت کے نشے میں غرق ہو کر اس کا پیسہ جو ہے وہ اب عیاشیوں میں، اس کا پیسہ جو ہے وہ اب وہ فلموں میں، اس کا پیسہ جو ہے اب وہ منکرات میں، اس کا پیسہ جو ہے اب وہ جوئے کھیلنے میں، اس کا پیسہ جو ہے اب مخدرات و منشیات میں حرام ہوتا جا رہا ہے. اس لیے اللہ ہمیں جگاتے ہیں کہ ایسے واقعات پڑھو. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ثعلبہ، جس کا نام ہے ثعلبہ، اور ایک روایت میں آتا ہے ثعلبہ ابن حاتب، یعنی نام اس کا ثعلبہ تھا اور باپ کا نام حاتب تھا. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آگے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے دعا کریں گے اللہ مجھے رزق عطا فرمائے، میرا رزق بڑا تنگ ہو گیا ہے، میں بڑا پریشان ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ اللہ نے مجھے خود اختیار دیا ہے کہ اگر چاہو تو ہم سونے کے پہاڑ تمہارے ساتھ چلا دیں، لیکن میں نے تو وہ قبول نہیں کیے ہیں، میں نے تو فقر قبول کیا ہے کہ ایک وقت مل گیا اللہ کا شکر ادا کیا، اور اگر نہ ملا تو صبر کیا اور اللہ سے مانگتے رہے. تو اس لیے تم بھی دنیا نہ مانگو تو بہتر ہے. جتنا دنیا اور مال دولت کم ہوگی اتنا حساب بھی کم ہوگا. جتنا آدمی غریب ہوتا ہے اتنا مطمئن بھی ہوتا ہے، اور جتنی جھنجھٹ بڑھتے چلے جائیں گے تو دنیا اور آخرت میں تکلیفیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی. اس کی مثال علماء کرام نے دی ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ ہوائی جہاز کے مسافر ہیں، اگر آپ گاڑی کے مسافر ہیں، تو جن مسافروں کے پاس تھوڑا سا سامان ہوتا ہے بڑے آرام سے سوار ہوتے ہیں، بڑے آرام سے نکلتے ہیں، سب سے پہلے وہ پاس ہو جاتے ہیں. لیکن جن کے پاس سامان حد سے زیادہ ہے اب وہ پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں کہ وہ صندوق آ گیا ہے کہ نہیں آیا، اور یہ تھیلا آ گیا ہے کہ نہیں آیا.
اور اگر ایک تھیلا کھل جائے تو دکان لگ جاتی ہے، پھر سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بے عین ہی آخرت اور قیامت کا حال ہوتا ہے کہ جتنی مال و دولت زیادہ ہوگا اتنی حساب بھی تو زیادہ ہوگا۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب وزیر النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات کے بعد تقریباً 10 سال گزر گئے کہ آپ کے بیٹے نے، اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک اور صحابی نے بھی خواب دیکھا کہ سیدنا عمر جو ہیں اپنا ایسے پسینہ پوچھ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عمر کیا گزری؟ فرمایا آج 10 سال ہو گئے، ابھی میں گویا کہ سوال و جواب سے فارغ ہو رہا ہوں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ یا الہ العالمین، میں نے جو خلافت میں عدل کیا، خدمات کی ہیں، وہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے، ان کا نہ ثواب دو نہ جزا دو تو میں راضی ہوں، بس فقط وہ جو صحبت نبی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ فرائض اللہ ہیں اسی کا بدلہ دے دیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب دنیا زیادہ ہو تو پریشانیاں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ایک غریب آدمی ہے، مزدور ہے، وہ رات کو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، پتھروں پہ سوتا ہے، بغیر بستر کے سوتا ہے، بغیر سرانے کے سوتا ہے، لیکن سر رکھنے سے ماشاءاللہ ایسی نیند آتی ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو کہ رات میری کیسے گزر گئی ہے۔ اور اس کے مقابلے پہ کروڑوں پتی لوگ ہیں جن کے آرام کے لیے خصوصی کمرے ہیں، خصوصی بیڈ ہیں، خصوصی انتظامات ہیں، وہ بغیر نشے کی گولیوں کے سو نہیں سکتے، اور اس کے بعد بھی انہیں 2-3 گھنٹے نیند آئے تو سمجھتے ہیں کہ بڑی نیند آ گئی۔ تو اس لیے ایک آدمی آیا، حضور نے فرمایا کیوں مانگتے ہو دولت؟ سال بعد چھوڑو، میں نے بھی تو دولت کو پسند نہیں کیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے دولت مل جائے میں بالکل اللہ کے راستے میں بھی لٹاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے مال میں اتنی برکت ہو گئی، اس کے بکریوں میں اور اس کے ریوڑ میں اتنی برکت ہو گئی کہ اب مدینے کے قریب رہنا مشکل ہو گیا کہ اتنا مال کیسے سنبھالے۔ تو دور ہوتے ہوتے مدینے منورہ سے دور ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، محصلین زکات کو بھیجا، تو وہ سب سے پہلے ایک صحابی ہیں سلیم نامی، بعد میں کہا سلیم ہیں یا سلیمی ہیں، ان کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے مال میں سے جو سب سے اعلیٰ ترین قسم کے جانور تھے وہ لے آئے۔ انہوں نے کہا یہ قبول کریں۔ صحابہ نے کہا بھی ہمیں یہ حکم نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ بھی نہ لیا کرو اور سب سے گھٹیا مال بھی نہ لیا کرو، درمیانے قسم کا مال لیا کرو تاکہ دینے والے کو بھی نقصان نہ ہو اور غریب مستحقین زکات کو بھی نقصان نہ ہو، کیونکہ اگر اعلیٰ مال تم چن لو گے تو پھر مالک کا نقصان ہے، اور اگر مردہ مال لے آؤ گے تو وہ وکے گا کیا اور غریبوں کا نقصان ہے۔ اس نے کہا بھائی آلے کی کیا بات ہے، یہ سارا کچھ تو مجھے اللہ نے دیا ہے، تو جب مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے تو یہ اعلیٰ سے اعلیٰ مال میں دینا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ صحابہ کرام صالبہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم زکات کے لیے آئے ہیں۔ کہنے لگا اچھا اب زکات بھی ضروری ہو گئی ہے۔ یار زکات میں بھلا ٹیکس میں کیا فرق ہے؟ ٹیکس لگانے والے بھی تو پیسے لیتے ہیں نا ٹیکس لگا کے، اور اسلام نے بھی تو زکات رکھ دی ہے، بکریاں ہیں تو زکات دو، اور گائے ہے تو زکات دو، اور اونٹ ہیں تو زکات دو، اور سونا چاندی ہے تو زکات دو، نقد پیسہ ہے تو زکات دو۔ یہ تو گویا ٹیکس ہو گئی اسلام کی ہم پر۔ تو اس کے بعد اس نے بڑے مردہ سے جانور جو بالکل بیکار تھے کہا بس یہ لے جاؤ۔ صحابہ نے انکار کر دیا اور چلے آئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ آیت نازل کی۔ اب پتہ چلا تو سال بعد دوڑا وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن میں اب زکات دینے کے لیے تیار ہوں، قبول فرمائیں۔ فرده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ سالبہ اب میں زکات نہیں لوں گا۔ جب میں نے محصل تیرے دروازے پہ بھیجے تھے، وہ زکات لینے کے لیے آئے تھے، تم نے اس وقت انکار کر دیا ہے تو اب میں زکات نہیں دیتا۔
حضور پاک نے اس کی زکوٰۃ کو قبول نہ فرمایا۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ خلافت ابی بکر میں وہ پھر زکوٰۃ لے کے آیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ جس کی مال کو حضور قبول نہ کریں ابو بکر کیسے قبول کر سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے بھی قبول نہ فرمایا، اور پھر وہ خلافت عمر میں آیا اور اس نے کہا وہ ساری زکوٰۃ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک میں دیتا ہوں۔ فرتہ امیر المؤمنین عمر، حضرت عمر نے کہا کہ دفع ہو جاؤ، جس کے مال کو اللہ کا نبی نہ لے، ابو بکر نہ لے تو عمر بھی نہیں لے سکتا۔ اور اسی طرح وہ پھر نفاق میں مارا گیا۔ اب اشکال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آ گیا تھا اور توبہ بھی کر رہا تھا لیکن پھر حضور نے اس کا مال قبول کیوں نہ کیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے خبر کر دی تھی نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا مدنی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دل کے اندر نفاق ہے، یہ تو ڈر کے مارے آ رہے ہیں مال دینے کے لیے، ان کے دلوں کے اندر ابھی تک کوئی ایمان داخل نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ نے ان آیات میں فرما دیا تھا کہ جب ان کو ہم نے مال دیا تو بخیل بن گئے، وتولوا وهم معرضون، اور پھر گئے اور اعراض کر گئے۔ فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه، اللہ نے فرمایا کہ ان کا نفاق تو مرنے تک ہے، اور مرنے کے بعد جس دن اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ وجہ کیا ہے کہ بما اخلف اللہ ما وعدوه، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں مال دے گا تو ہم خرچ کریں گے، انہوں نے جب اللہ سے وعدہ خلافی کی، انہوں نے جب جھوٹ بولا تو ان کے مقدر میں کفر کی موت آ گئی۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ظاہری باتیں کر لیں گے اور دھوکہ دے دیں گے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ چاہے آہستہ بات کریں، یہ چاہے سرگوشیوں میں بات کریں، یہ چاہے جتنا چھپائیں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اللہ ان کی چھپی باتوں کو بھی جانتے ہیں، اللہ ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چھپی چیز کو جاننے والے، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اور اس کے بعد فرمایا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا بدری ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مخلص لوگوں پہ تانا کرتی ہیں۔ یاد رکھو لمز مانا تانا کرنا، جیسے اللہ نے فرمایا لا تلمزوا انفسکم، اور جیسے اللہ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ یاد رکھو لمز کا معنی ہوتا ہے تانا، اب وہ تانا زبان سے کیا جائے یا وہ تانا آنکھ سے کیا جائے، ہاتھ سے کیا جائے، اشارے سے کیا جائے۔ بعض اوقات تان ہوتا ہے نا مگر تو ہاتھ سے بھی تو تان ہوتا ہے نا، بعض اوقات آدمی آنکھوں سے ہو دیکھو وہ کیسا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کو طنز کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مخلص ہیں، جو لوگ مومن ہیں، اس لیے یہ واقعہ ہے کہ جب حضور پاک نے اعلان فرمایا جیش الاسرہ میں کہ جیش کے لیے چندہ دیا جائے، تو بعض صحابہ جو تھے ان کے پاس چاہے کھجوریں ہوتی تھی، ستو ہوتے تھے، رسی ہوتی تھی، چھوٹی سی چیز وہ بھی لے کے حضور کے دربار میں آ جاتے۔ اب منافقین کا یہ عالم تھا کہ اگر دیکھتے کہ صحابہ نے بہت زیادہ دیا ہے جیسے حضرت عثمان نے دیا، تو منافقین جل کے کہتے ہیں یار زیادہ کیا دے رہا ہے، دکھا رہا ہے، ریا کر رہا ہے، وہ تو اپنی شہرت بنانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ اور جب کوئی غریب چھوٹی سی چیز لے کے آتا کہتے دیکھا جی ہوا دیکھو 2 انڈے لے کے آ گیا، ستو لے کے آ گیا، ہاں جی بس اب تو اتنی طاقت آ گئی نا مسلمان روم فتح کر لیں گے۔ تو اگر کوئی تھوڑا دے تب بھی تانا کرتے ہیں، اگر کوئی زیادہ دے تب بھی تانا کرتے ہیں، کیونکہ منافق ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ نفاق ہے، وہ اپنے اس نفاق کی بنا پر مومنین کے صدقات و خیرات پہ اعتراض کرتے ہیں، اور ان لوگوں پہ جن بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے، اور گویا یہ اللہ سے سخریہ کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتی ہیں اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا تم اللہ سے سخریہ کرنا چاہتے ہو
اللہ سے استعزا کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے بھی عذاب علیم اور دردناک عذاب بنا رکھا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی وہی معاملہ کریں گے جیسے انہوں نے مسلمانوں سے معاملہ کیا تھا، یعنی جب قیامت والا دن ہوگا اور مومنین اپنے نور ایمان کی روشنی میں آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بعض مومنوں کا ایمان جو ہے ایسے ہوگا جیسے زمین سے آسمان تک نور کی ایک مینار کھڑا ہو، اور بعض مومنین کا ایمان جو ہے ان کے قد کے برابر ہوگا۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بعض مومن ایسے ہوں گے کہ جن کا ایمان تو ہوگا لیکن ایسے ہوگا جیسے پاؤں کی انگوٹھیوں میں انگلیوں میں ہو، یعنی روشنی تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہوگی۔ اچھا، ان منافقوں کو بھی وہ نور روشنی ملے گی، لیکن جب آگے جائیں گے تو ان کا نور جو ہے وہ چھن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو تو نور عطا فرمائیں گے، اب وہ چیخیں گے پکاریں گے اور مومنوں سے کہیں گے ٹھہر جاؤ تم ٹھہر جاؤ، نقتبس من نورکم، ہم تمہاری روشنی سے کچھ لے کے فائدہ اٹھائیں۔ حکم ہوگا قیل ارجعوا وراءکم، دیں گے کہ فرشتے ان کو کہو گے جاؤ پیچھے لوٹ جاؤ، تم وہاں سے جا کے نور لے آؤ جہاں سے ہم نور لے کے آئے ہیں۔ جب وہ پیچھے لوٹیں گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اللہ حکم دیں گے کہ اب مومنوں کے اور ان کے درمیان میں دروازہ بند کر دو، ان کو آنے کا حق کوئی نہیں ہے۔ بعد علماء نے فرمایا قیل ارجعوا وراءکم، یعنی وہاں سے بعد کا نہیں، لوٹ جاؤ دنیا میں، تم بھی اچھے عمل کرو۔ آج جو ہمیں نور ایمان ملا ہے تو انہی اعمال صالحہ کی وجہ سے ملا ہے کہ جو ہم نے دنیا میں کیے تھے، تو اب دنیا میں کسی کا لوٹ جانا اس کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، وہ کیسے لوٹ جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایمان جیسے اعتقادی ہے اسی طرح ایک نفاق اعتقادی ہے۔ نفاق اعتقادی کا کیا معنی؟ یظہرون الاسلام ویبطنون الکفر، کہ ظاہر میں اسلام ظاہر کرتے تھے لیکن اندر جو ہے وہ کفر چھپا ہوا تھا۔ حضور کی خدمت میں آتے اور کہتے قالوا نشہد انک لرسول اللہ، حضور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ تو میرے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جو ہے جھوٹے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ منافق کا جو ہے، منافق کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب مومنوں کو ملے تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی عادت یہ ہے کہ جب یہ پھر اپنے سردار اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو زیادہ مذاق کر رہے ہیں، ان کو تو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یاد رکھ لو یہ منافق کی علامت ہے کہ اس کو کہے تیرے ساتھ ہوں، اس کو کہے تیرے ساتھ۔ اس کو ملا تو کہا جناب کا مال ہے، ہم تو آپ کے بڑے نیاز مند ہیں، ہم تو آپ کے وفادار ہیں، اور وہاں سے اٹھا اس کے دشمن کے بارے کہا جی کیا کریں، حضرت قریب ہیں، ہم سائے ہیں، ڈرتے ہیں، ورنہ ہم تو اصل میں آپ کے لوگ ہیں۔ اور انہی منافقوں کا یہ عالم ہوتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ اللہ نے فرمایا منافق کا حال ایسے ہوتا ہے جیسے دھوبی کا کتا ہوتا ہے، نہ گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا ہوتا ہے۔
منافقوں کا بھی یہی حال ہے نا، ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جن کو اللہ گمراہ کرے پھر وہ کہاں سے ٹھکانہ پائیں، پھر وہ کہاں سے راستہ پائیں۔ اس لیے پھر منافق کی سزا جو ہے آخرت میں سب سے زیادہ ہوگی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے فرمایا جو منافق ہیں اعتقادی، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم میں سب سے نیچے ہوگا۔ اور اس کے بعد میرے اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کے لیے آپ چاہے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، چاہے 70 دفعہ مانگیں یا چاہے جتنا زیادہ مانگیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 70 دفعہ، ان کو میں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ اسی لیے حدیث مبارک میں موجود ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو اپنا قمیص دیا، فرمایا اپنے ابے کو میرے قمیص میں کفن پہناؤ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھا، لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو بخشنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان منافقوں میں کوئی مر جائے میرے محبوب ان کی جنازہ نہ پڑھا کریں، ان کی قبر پہ نہ جایا کریں، ان کے لیے دعا بھی نہ کیا کریں، انہوں نے اللہ سے کفر کیا ہے، اللہ کے رسول سے کفر کیا ہے، یہ بالکل حد سے نکلنے والے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ نے مومنین کی صفات کا اور منافقین کی صفات کا تجزیہ کیا ہے، اور ہمارے لیے قرآن میں سبق ہے کہ ہم اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں سب اپنے اعمال پہ نظر ڈالیں کہ ہمارے اعمال مومنوں سے ملتے ہیں یا منافقوں سے ملتے ہیں۔ اگر مومنوں سے ملیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر منافقوں سے ملیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اور بندہ جتنے گناہوں میں ڈوب جائے، جب وہ سچے دل سے اللہ کے دروازے پہ توبہ کرتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایمان والوں میں بنائے، اللہ ہمیں کفار و منافقین سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان والوں کی صفتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی داڑھی رکھنا جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، سنت انبیاء والمرسلین میں سے ہے، اور بعض علماء اس کو واجب سے بھی زیادہ درجہ دیتے ہیں، کیونکہ حضور پاک نے ایسی سنت مبارک ہے جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی حضور کے چہرے مبارک سے علیحدہ نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ داڑھی کا منڈانا جو ہے پہلے دفعہ تو گناہ صغیرہ ہے، لیکن جب بار بار منڈاتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ بھی اصرار کرنے والا جو ہے وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ داڑھی منڈانے والا اذان بھی نہ کہے اور امام بھی نہ بنے، کیونکہ اللہ نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس کی داڑھی نہ ہو۔ باقی اس کے یعنی کہ کتنی بڑی داڑھی ہونی چاہیے، تو ائمہ اربعہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین اس بات پہ متفق ہیں کہ داڑھی کی مقدار جو ہے وہ ایک مشت کے برابر ہے، ایک مشت زیادہ ہو تو وہ اپنا اس کو کاٹ کے برابر اور گول کر سکتا ہے، جیسے کہ حضور پاک کی داڑھی مبارک ایسے ہوتی تھی جیسے چاند کا حالہ ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک تھی۔ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے توفیق دے۔ کہتے تھی کہ بیوی کے سامنے جھوٹ بولنا جائز ہے، روز ہی بولتے ہو، مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب جھوٹ کے بغیر بیوی سے گزارا ہو سکتا ہے؟ بلا نہ بیوی کا ہوتا ہے نہ تمہارا ہوتا ہے، اس لیے باقی وہ تو فقہا نے ایک مثال دی ہے کہ کبھی کبھی جھوٹ ہوتے ہیں مصلحت آمیز، یعنی کسی مصلحت کی بنا پہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی تھے ابو بصیر، حضور نے جب وہ مدینے میں آئے تو مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا کہ ہمارا قیدی واپس کرے، حضور نے فرمایا بھی واپس جاؤ،
اس نے کہا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ، آپ نے فرمایا میرا معاہدہ ہے اللہ کا نبی اپنی زبان سے نہیں پھنسے۔ تو وہاں سے جو دو آدمی واپس لینے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا حضور نے فرمایا کہ یہ آپ کا قیدی ہے، لے جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ لے کے چل پڑے۔ اب جناب وہ ان کے ساتھ بڑا ایسا گھل مل گیا نا کہ ان کو اعتماد ہو گیا، ابھی یہ تو ہمارا بالکل قریب کا ساتھی بن گیا ہے۔ تو ایک جگہ جب پڑاؤ کر کے بیٹھے تھے تو اس نے ایک آدمی سے، ان دو میں سے اس کو کہا، ابو بصیر نے کہ یار یہ تم نے تلوار کہاں سے خریدی ہے؟ اس نے کہا یہ تلوار یہ تو بڑی قیمتی تلوار ہے۔ انہوں نے کہا یار واقعی ایسی تلوار میں نے دیکھی نہیں، یہ بتاؤ تو صحیح کہاں سے خریدی ہے؟ یہ تو بڑے کمال کی تلوار ہے، میں نے بڑے بڑے سرداروں کی تلواریں دیکھی، یار ایسی تلوار نہیں دیکھی، اجازت ہو تو میں دیکھ سکتا ہوں؟ دیکھو جی، وہ تلوار لی اور ماری اور گردن اڑا دی۔ تو حالانکہ بظاہر تو یہ بھی تو جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس میں ایک مصلحت جو تھی وہ چھپی۔ اسی لیے ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پہ بھیجا تھا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ بھیج رہے ہیں کافروں کے مقابلے پہ اور معلومات کرنے کے لیے، اللہ نے مجھے عقل اور زبان ایسی دی ہے نا، اگر مجھے آپ اجازت دینا میں اکیلا ان کافروں کو بھگا سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تم اکیلے آدمی کیسے بھگا؟ انہوں نے کہا حضور آپ اجازت دے دیں، ناراض نہ ہونا بعد میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ کیا؟ انہوں نے کہا حضور آخر میں دشمن کو جو بھگاؤں گا کچھ جھوٹ تو بولوں گا اور کچھ باتیں بھی آپ کے بارے میں مجھے سننی پڑیں گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا اجازت ہے۔ اب وہ آیا جناب یہودیوں کے پاس، کہنے لگا بات سنو، پتا ہے مشرکین مکہ آخر حضور کے رشتہ دار ہیں، اور وہ اندرون مقابلہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جب مقابلہ ہو جائے ان یہودیوں کو آگے کرو، خود کھسک جاؤ۔ اس لیے اگر میری بات نہ مانو نا تو ان سے تم مطالبہ کرو کہ بھی 5 آدمی تمہارے ہمارے پاس رہیں گے، اگر تم معاہدے میں سچے رہے تو پھر ہم بھی سچے، اگر تم معاہدے میں دھوکہ کرو گے تو 5 بندے تو ہیں نا تمہارے ہمارے پاس۔ اور اس کے بعد پھر مشرکین کے پاس آیا اور کہنے لگا تم تو مکے سے لڑنے آئے ہو، یہ مدینے میں رہتے ہیں، انہوں نے اندرون بلدہ سلو کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا حضور فکر نہ کریں، ان کو ذرا آگے تو آنے دیں، ہم تو ان کو مروا دیں گے، اگر اعتبار نہ ہو تو تم 5 بندے ان سے ضمانت کے لیے مانگ لو۔ تو جب انہوں نے وہ مطالبہ شروع کر دیا 5 بندے، اچھا ہمارے پر اعتبار نہیں، ہم بندے تمہیں دیں، اب یلغمال بنوائے ہم اپنے۔ انہوں نے کہا ہمیں 5 بندے، وہ آپس میں لڑ گئے۔ تو مشرکین اور یہود کا جو تھا وہ جھگڑا ہو گیا۔ تو اس سے علماء اور فقہاء نے نکالا ہے کہ بھئی اگر جھوٹ مصلحت آمیز ہے، یعنی کوئی صلح کا ذریعہ ہے، اسلام کے غلبے کا ذریعہ ہے، 2 مسلمانوں کا جھگڑا ہے ان کو منانے کا ذریعہ ہے، تو جھوٹ نہیں ہوتا۔ اسی میں علماء نے ایک مسئلہ نکالا کہ جیسے کوئی بندہ دوسرے شہر میں جاتا ہے اور بیوی کہتی ہے کہ میرے لیے فلاں چوڑیاں سونے کی لے آنی ہے، وہ کہتا ہے فکر نہ کرو لے آؤں گا، اب اس کے بعد پیسے تو ہے نہیں، بیچارہ کہاں سے سونے کی چوڑیاں لے؟ تو واپس جا کے وہ کہتا ہے کہ کمال ہے، میں گیا تھا، باقی دکاندار جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہیں، ایک ہی دکان وہاں بڑی اچھی تھی جو خالص بیچتا ہے چوڑیاں، وہ بند تھی، اگر کھلی ہوتی تو میں لے آتا۔ تو اس لیے انہوں نے فقہاء نے لکھا کہ اس قسم کا جھوٹ جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے گھر کو آباد کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم روز بیوی سے جھوٹ بولتے رہو، رات دوسری عورتوں کے بعد گزارو اور کہو کہ میں سچا ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہوتا، یہ تو بربادی ہوتی ہے۔ میں نے صفا مروہ عمرے کے لیے دوڑ رہا تھا، میں نے 3 چکر کیے تھے کہ نماز اقامت ہو گئی، میں نماز میں شامل ہو گیا، نماز پڑھی اور بعد میں 4 چکر پورے کیے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ حکم بھی یہی ہے کہ اگر طواف کر رہے ہو یا صفا مروہ دوڑ رہے ہو اور درمیان میں نماز آ جائے تو چھوڑ دیں، پہلے نماز پوری کریں، نماز پوری کرنے کے بعد جو چکر ہے وہ پورے کر لیں۔ حنفی مسلک میں نے اپنی بیوی کو ایک موقع پہ 3 دفعہ طلاق دی ہے غصے میں، بھی طلاق جب بھی کوئی دے گا غصے میں دے گا، پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے، بہرحال طلاق ہو گئی، اور حنفی مسلک میں تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ تم یہاں پر کسی مفتی کرام سے
दारुल-इफ्ता से फतवा ले लो तो अल्लाह करे तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकल आए। अगर औरत अय्याम हैज में है या निफास में है तो क्या मेहंदी लगाना उस दौर में जायज है? बिल्कुल जायज है, कोई मना नहीं। उसकी वजह याद रखो कि मेहंदी हाथ में लगी हो तो वजू करने के लिए चमड़ा तो नहीं उतारेंगे ना, वजू हो सकता है और गुस्ल भी हो सकता है। जब हो सकता है तो उस दौर में उसके लगाने में क्या शक है कि अगर हम लगा लेंगे और बाद में नहाएगी औरत तो कोई बात नहीं, वो पाक हो सकती है। तो उस हालत में अगर औरत मेहंदी लगाए तो कोई हर्ज नहीं। मेहंदी लगाना सुन्नत है, हाँ बिल्कुल सुन्नत है, औरत के लिए, मर्द के लिए नहीं। बहरहाल उम्रा करने के लिए जब औरत आ रही है, अगर उसने इहराम नहीं बांधा अभी और हाथों में मेहंदी पहले लगा ले, बिल्कुल जायज है, कोई मसला नहीं। कहते हैं जी खुदकुशी हराम है और कहा जाता है कि जिल्लत की मौत से इज्जत की मौत बेहतर है। ये जिल्लत की मौत और इज्जत की मौत ये तो तुम्हारा मुहावरा है, अल्लाह ने तो नहीं कहा, ये तो मुहावरा है। और जिल्लत की मौत और इज्जत का माना होता है कि जिहाद में अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, तो बेहतर है ना बजाय इसके चुर चुर के अपने घर के बिस्तर पे मरे। इसका माना ये नहीं कि खुदकुशी करे, खुदकुशी तो हराम मौत है। हत्ता के उलमा ने कहा है, हदीस मुबारक में आता है, जो आदमी जैसे खुदकुशी करेगा उसी को अल्लाह जहन्नम की सजा देंगे और हुक्म देंगे कि उसी तरह करते रहो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे दुनिया और आखिरत में सरफराज करें। अल्लाह हर बेटी को, बेटे को, बच्चे को, बच्ची को, हर मुसलमान को आखिरत में सरफराज और सुरखरू फरमाए और रुसवाइयों से बचाए। इस्लाम में गुलाम का रखना ममनू हुआ, जब जिहाद नहीं तो गुलाम भी नहीं। न 10 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे दिल में खुशू पैदा हो जाए नमाज में, लेकिन अभी नहीं हुआ। यही हो तो रहा है कि तुम्हें फिक्र है, और खुशू क्या होता है? ये जो तुम्हें फिक्र है कि नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि तुम्हें पता लग रहा है ना कि हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यही तो खुशू होता है कि अल्लाह का फिक्र पैदा हो जाए। अगर कागजों के पुर्जे पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा होता है, हम जला सकते हैं, अदब के लिए जला सकते हैं, बेअदबी के लिए नहीं। माना यह है कि लोगों के पांव में ना आए, बेअदबी ना हो, जला के आप दफन कर दें, जायज है। बहरहाल कोई भी हो, किसी भी मुल्क में किसी भी शहरी को बिना वजह मारना जो है उसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। मुझे आपका फोन नंबर, फोन छोड़ें जी, फोन की क्या जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला जो रिज़्क़ है वो अल्लाह लिख चुके हैं, या मेहनत, मेहनत का हुक्म दिया है ये भी तो लिख चुके हैं। ये तो नहीं कि घर बैठे रहो और कहो मुझे रिज़्क़ मिलेगा। ऊंट का घुटना भी बांधना पड़ेगा और तवक्कुल भी अल्लाह पे करना पड़ेगा, और रिज़्क़ की साई भी करेंगे और समझेंगे कि ये कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। क्योंकि जो हाथ कमाने के लिए दिए हैं ये किसने दिए हैं, जो पांव चलने के लिए दिए हैं ये किसने दिए हैं, जो दिमाग सोचने के लिए दिया है ये किसने दिया है। तो इनसे जो रिज़्क़ कमा रहे हो तो वो किसने दिया? तो रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की जात है, लेकिन हमें कमाने का भी हुक्म है। पहले अंबिया और रसूल की जो किताबें थी वो किस ज़बान में थी? आम तौर पे वो इब्रानी में थी या सुरियानी में थी। अगर शौहर दोज़खी है और बीवी जन्नती हो तो कैसे मिलेंगे? क्यों, वो काफिर है। अगर काफिर है तो बीवी बन ही नहीं सकती। और अगर मुसलमान है तो रगड़ा खा के फिर जन्नत में एक दिन इकट्ठे हो जाएंगे, फिक्र ना करो। बाद जगह पर रसूल अल्लाह और बाद में होता है रसूल, ये अरबी का मामला है।
جہاں نسب کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایسے کہیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ وہاں مبتدا خبر آئیں گے اور وہاں انا کا حرف جو ہے عمل کرے گا۔ اگر کوئی آدمی نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں شریک ہو تو وہ پڑھتا جائے، اور جب امام سلام پھیر لے اس کی ایک تکبیر رہ گئی یا دو تکبیریں رہ گئیں، جلدی جلدی اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسی وقت پورا کر لیں۔ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ بھی قرآن و حدیث میں اس کے منانے کا حکم ہے۔ اسی طرح شب معراج منانے کا بھی قرآن و حدیث میں کوئی حکم نہیں، اور نہ ہی خلفاء راشدین یا صحابہ نے منایا ہے، بلکہ اصل حضور کے معراج کو ماننے والا وہ ہے جو پابند صوم و صلات ہے۔ جو آدمی دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے وہ تو روزانہ دن میں 5 دفعہ حضور کا معراج یاد کرتا ہے، کیونکہ معراج کا تحفہ کیا ہے؟ نماز۔ تو جو بے نماز ہے وہ صرف سال میں ایک معراج منائے گا، اور جو نمازی ہے وہ روزانہ 24 گھنٹے میں کئی دفعہ معراج مناتا ہے۔ میں پہلے ہندو تھا، اب اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا ہے، لیکن میری پہلی بیوی ہندو ہے، تو وہ تو بالکل ختم ہو گئی، وہ ہندو ہے تو مسلمان اور نکاح ختم ہو گیا۔ تمہارے جو اولاد ہے اگر وہ مسلمان ہو کے تمہارے پاس آنا چاہے تو کوشش کرو۔ پہلی بیوی جب مسلمان نہیں ہوگی تو تمہاری بیوی نہیں ہو سکتی۔ میرا رشتہ میری خالہ کی بیٹی سے ہو رہا ہے، مگر اس نے میری ماں کا 2 ہفتے تک دودھ پیا ہے۔ جب تمہاری ماں کا دودھ پیا تمہاری بہن بن گئی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر عشاء کی نماز کھڑی ہو جائے اور مجھے یاد ہے کہ میں نے مغرب نہیں پڑھی تو پہلے جماعت تو پڑھو، ایک وہ نہیں پڑھی ایک جماعت بھی جا رہے، یہ اچھی عقل مندی ہے۔ ایک تو پہلے مغرب کی نماز پی گئے ہو، اب جو عشاء کی جماعت میں گئی اس کو بھی چھوڑ رہے ہو، وہ تو قضا ہو گئی، اب عشاء کا وقت داخل ہو گیا، تو اب پہلے آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور بعد میں مغرب کی قضا کریں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا قبر کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں اور جنت البقیع الغرقد میں۔ حضور پاک کے روضہ مبارک کے آگے جو جگہ ہے وہ بی بی کا کمرہ ہے اور بی بی کا حجرہ ہے، وہاں بی بی کی قبر مبارک نہیں ہے۔ بی بی صاحبہ کی قبر مبارک جو ہے وہ جنت البقیع الغرقد میں ہے۔ روضہ رسول میں صرف سیدنا محمد الرسول اللہ، سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، اور ایک قبر مبارک کی جگہ خالی ہے جہاں دفن ہوں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ کہتے ہیں جی کہ قیامت کے دن ہم رشتہ دار جو ہے ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بالکل پہچانیں گے، کیوں نہیں پہچانیں گے؟ پہچانیں گے تو تبھی تو بیوی ملے گی، پہچانے نہ تو بیوی کیسے ملے؟ پہچانیں گے تو بچے ملیں گے، پہچانے نہ تو بچے کیسے ملیں گے؟ حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض مسلمانوں کے بچے جو ہیں ان کے اعمال جو ہیں اتنے اچھے نہیں ہوں گے، والدین کے عمل زیادہ ہوں گے اور جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، تو اب ملائکہ عرض کریں گے مولا وہ باپ تو بڑا درجے والا ہے اور بیٹے بیچارے تو نیچے، اللہ فرمائے گا ان کو بھی باپ کے ساتھ شامل کر لو، تو ان کو بھی بغیر محنت کے الحقنا بہم ذریاتہم، اللہ فرماتے ہم ان کی اولادوں کو بھی ان سے ملا دیں گے اور ان کے اعمال کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں کافی عرصے سے بیمار ہوں اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں زندگی نہیں ہوتی، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور سب سے بہتر علاج زمزم ہے، زمزم پئیں اس شفا کی نیت کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ کہ اس سے اللہ مجھے شفا دیں گے۔ کہتا ہے جی کہ میری امی فوت ہوئے 3 سال گزر گئے، میں بہت اداس رہتی ہوں ان کے لیے، میں ان کو حج اگر وہ نہیں کروا سکتی آپ حج کر لیں ان کے لیے، پہلے اپنا حج کر لیں
اور پھر اماں کی طرف سے حج کر لیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنی چاہتی ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں، تو اگر میری ناراضگی کا ڈر ہے تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت، اور اگر پوچھنا ہے تو پھر ناراضگی کا کیا ہوگا؟ میں اگر ناراض ہو جاؤں گا تو تمہارا رقبہ بند کر دوں گا۔ ایک غریب مولوی ناراض ہو جائے گا تو کیا کر رہے گا؟ ہمیں تو جو گالیاں دیتے ہیں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ ائمہ مجتہدین کب آئے؟ ہر زمانے میں۔ حضور کے زمانے میں حضور نے بھی اجتہاد فرمایا، خلفائے راشدین نے بھی اجتہاد فرمایا، صحابہ نے بھی اجتہاد فرمایا، تابعین اور تبع تابعین نے بھی اجتہاد فرمایا۔ اجتہاد تو حضور کے زمانے مبارک سے چلا آ رہا ہے۔ اذان جمعۃ المبارک میں جو دو ہیں یہ صحابہ کے دور میں شروع ہوئی، اور جس دور میں صحابہ کسی بات پہ متفق ہو جائیں تو اس کا مرتبہ وہی ہوتا ہے جو سنت محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے مرد کو کہے کہ داڑھی نہ رکھو تو تم ایسی عورت کوئی نہ رکھو۔ حضور کی سنت محبوب ہے یا عورت محبوب ہے؟ اور یاد رکھو کہ مرد ہو یا عورت، داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے۔ داڑھی پہ استہزاء کرنے سے کافر ہو جاتا ہے، نکاح ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک آدمی کہہ دی داڑھی تجھے گندی لگتی ہے، داڑھی منڈاؤ، اور مجھے چبھتی ہے، بال لگتے ہیں تو یہ نکال دو، تم اچھے نہیں لگتے ہو داڑھی میں۔ یہ اعتراض کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے سنت رسول پر۔ انگریز اگر بال رکھیں تو وہ ان عورتوں کو برے نہیں لگتے، وہ گنجے ہو جائیں تو کہیں گے خواہ تم بھی گنجے ہو جاؤ، فیشن میں فرق نہ ہے، لیکن حضور کی سنت ان کو بری لگتی ہے۔ یزید مسلمان تھا، بالکل مسلمان کیسے ہو؟ تو تابعی ہے، اس نے تو صحابہ کو دیکھا ہے۔ میرا ایک دوست ہے، عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں کٹائے لیکن بیوی سے اس نے مجامعت کر لی، احرام باندھ کے اسی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، تھوڑی دیر صبر نہیں ہو سکتی تھی بیچارے سے، بہرحال ایک بکری دم بھی دے اور بال بھی کٹائے۔ بنگلہ دیش میں علماء کے لیے دعا کریں، اللہ پاک تمام علماء بنگلہ میں ہوں، ہند میں ہوں، عرب میں ہوں، عجم میں ہوں، سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دعا کیا کریں۔ میرے بھائی اگر جنازے کی تکبیر چلی جائے، مثلا 4 تکبیریں ایک رہ گئی، تو جب امام السلام پھرے تو جلدی سے صرف تکبیر کہنی اور کچھ نہیں پڑھنا، کیونکہ تم نے پڑھنا شروع کیا، میت تو پہنچ جائے گی قبرستان اور تم پڑھ رہے ہو گے، جنازہ کس کا پڑھ رہے ہو؟ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ جلدی سے تکبیر کہہ دو کہ جنازے میں تکبیریں فرض ہیں، باقی چیز نہ بھی پڑھی جائے تو جنازہ ہو جاتا ہے۔ کسی مسلمان کو اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی تم داڑھی رکھو، وہ کہتے ہیں ہم داڑھی کے قابل ہی نہیں ہیں، کھانا کھانے کے قابل ہیں، شادی کرنے کے بھی قابل ہیں، کپڑے پہننے کے بھی قابل ہیں، صرف داڑھی رکھنے کے قابل کو داڑھی رکھ دے گے تو قابل بن جاؤ گے۔ اگر داڑھی اتنی باری نہ اٹھا سکو تو ہم مدد کریں گے ساتھ میں انشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حرم میں جب داخل ہوں تو تحیت الحرم ہے طواف کرنا، لیکن ہر وقت داخل ہونے والا بیچارہ طواف تو نہیں کر سکتا۔ اگر طواف نہ کر سکو تو پھر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو۔ میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سفید رنگ کی پگڑی پہنی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ سفید رنگ ہی مردوں کے لیے محبوب ہے۔ کبھی کبھی حضور سے سیاہ پگڑی پہننا بھی ثابت ہے،
جیسے کہ فتح مکے والے دن حضور نے سبز اپنا سیاہ پگڑی بھی باندھی ہے، باقی کوئی سبز باندھے کوئی لال باندھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو علامت نہ بنا لو کہ اس پگڑی والا تو مسلمان ہے اور باقی کافر ہیں۔ باقی پگڑی کا جو مرضی ہے۔ آج کل تو لوگ اپنی عورت کا دوپٹہ لے کے باندھ لیتے ہیں، کیونکہ عورت دوپٹہ استعمال نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں چلو کسی کام تو آ جائے، چلو خریدا گیا پیسے لگا گیا، عورت تو خیر استعمال کرتی ہے، اگر کرے تو وہ بھی کندھے پہ رکھتی ہے، سر پہ نہیں رکھتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی پگڑی کالی رکھو، پیلی رکھو، نیلی رکھو، سفید رکھو، سب جائز ہے، لیکن یہ جو لوگوں نے شعار بنا دیے ہیں کہ پگڑی والے الگ اور رنگ والے الگ اور سبز والے الگ اور سفید والے الگ، دعا کرو اللہ یہ اختلاف دور کرے اور سب کو اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت نصیب کرے۔ ہماری کمپنی میں ایک باورچی ہے جو کھانا پکاتا ہے اور ہر بندے کو کہتا ہے نماز کے لیے، لیکن لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تم باورچی ہو، تمہارا کام نماز کے لیے کہنا نہیں۔ وہ باورچی ہے یعنی مسلمان نہیں ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دین کی بات کرے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ کیا مطلب ہو گیا کہ اگر وہ بیچارہ باورچی ہے لوگوں کو نماز کی بات کہتا ہے، یعنی خدا کی قدرت ہے، اگر وہ کہہ دیں ان کو کہ یار فلم دیکھیں گے بڑے خوش ہوں گے، لیکن چونکہ وہ نماز کی بات کہتا ہے تو ناراض ہوتے ہیں، جی آپ اپنی ڈیوٹی کریں، یہ ڈیوٹی نہیں، یعنی تنخواہ والی ڈیوٹی کریں، خدا والی ڈیوٹی چھوڑ دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو گیا، سیدھی بات ہے۔ اچھا، بکری یا جانور کے جو کپورے ہوتے ہیں خصیتین، بعض علماء نے فرمایا کراہت ہے اور بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں۔ بہرحال جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں یا باہر سے آئے ہیں اور مکے میں مقیم ہیں، اگر وہ عمرہ کرنا چاہیں گے تو ان کو لازماً حد حرم سے باہر جانا ہوگا، چاہے وہ مسجد عائشہ جائیں، جعرانہ جائیں، جدہ جائیں، اپنے گھر سے احرام نہیں باندھیں گے۔ یہ باقاعدہ اصول ہے، اپنے گھر سے احرام صرف حج کے لیے باندھا جاتا ہے۔ اگر حج اپنے گھر سے یا مکے میں رہتے ہوئے مکے سے احرام باندھنا ہوتا تو حضور تو مکے میں تھے، بی بی عائشہ بھی مکے میں تھی، وہاں سے عمرہ کر لیتی، بجائے اس کے کہ ان کو وہاں سے واپس بھائی کے ساتھ بھیجا گیا۔ تو اس لیے بہرحال اس پہ تمام ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔